خداوند تو اپنے کلام کے لیے ہمیں تیار کر، ہم اس کو پیش کریں، سنیں اور اس کو قبول کریں۔ تیرے یسوع نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔ نام ہمیں کسی اور کی طرف سے ملتے ہیں۔ ہمارے والدین یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہماری پیدائش کے وقت ہمارے نام کا چناؤ کرتے ہیں، اور یہ نام پھر ساری زندگی ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ کئی لوگوں کو اپنے والدین یا اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے نام پسند نہیں آتے اور وہ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن وہی نام جو ہمارے بزرگ، ہمارے والدین یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہمیں دیتا ہے، وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناموں میں کیا رکھا ہے۔ ولیم شیکسپیئر انگریزی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس نے کہا کہ a rose by any other name would smell just as sweet۔ آپ گلاب کو کسی بھی نام سے پکاریں، وہ ویسی ہی خوشبو دے گا جیسی اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارے آج کی دنیا میں کئی ایک والدین اپنے بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ناموں کے بارے میں اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ خاص طور پر یہودی سماج میں ناموں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ نام، جب کسی شخص کو نام دیا جاتا تھا تو وہ نام کئی ایک مرتبہ کسی ماضی کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، یا بہت سے نام جس شخص کو نام دیا جاتا تھا، اپنے بچوں کو اگر نام دیا جاتا تھا تو والدین اپنے بچوں کے مستقبل میں اپنے بچوں کے ساتھ جو توقعات وابستہ کرتے تھے ان کو بھی اس نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، ان توقعات کو بیان کیا جاتا تھا اس نام کے وسیلے سے۔ جیسے ہم نے اپنے بیٹے کا نام ہارون رکھا، ہم نے یہ کہا کہ یہ زندگی کے جس مرضی شعبے میں چلا جائے، جو مرضی یہ بنے، لیکن he must be the voice of God۔ جو بھی بنے لیکن اس کو خدا کی آواز بننا ہے، کیونکہ ہارون کا مطلب ہے خدا کی آواز۔ سو والدین اپنی توقعات کو، ایکسپیکٹیشنز کو اپنے بچوں کے نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ داؤد کا مطلب ہے beloved، محبت بھرا۔ ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، خدا نے اس کا نام یہ رکھا، قوموں کا باپ۔ یعقوب کا نام تھوڑے منفی معنی تھے، خدا نے اس کا نام تبدیل کر دیا، خدا نے کہا کہ یہ اسرائیل شہزادہ کہلائے گا۔ سو نام بڑے اہم ہیں۔ آج کی دنیا میں جب نام رکھے جاتے ہیں، مختلف مصنوعات کے، برانڈز کے نام رکھے جاتے ہیں، تو مالکان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نام جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ کی پوری تفصیل کو ایک لفظ کے وسیلے سے بیان کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا یہ موسم ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بہت سے القاب اور نام بائبل میں موجود ہیں جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔
ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا بینر لگا ہے جس پر خداوند یسوع مسیح کے بہت سے نام، القاب اس پر جو بائبل میں مندرج ہیں وہ اس پر لکھے ہیں. یہ بڑا مقبول ہے. لوگ اکثر مجھ سے اس کی تصویر مانگتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو دان کلیسیائیں ہیں، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں اس بینر کی تصویر ہمیں بھیجیں تاکہ ہم بھی اس جیسا بینر بنوا سکیں جس پہ مسیح کے نام لکھے ہوں. مسیح کے بہت سے نام ہیں، لیکن یہاں پر آج 2 ناموں کا بیان ہے اس متن میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج ہماری عبادت کے بہت سے حصے ہیں، بچوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا ڈرامہ بھی دیکھیں گے، پھر شاعر بانی بھی ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان 2 ناموں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ 2 نام خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کا بیان کرتے ہیں. پہلا نام یہاں پر لکھا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کو بیان کرتا ہے، اور وہ نام ہے ایمینویل. ایمینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ. آج ایلڈر ایمینویل شاد صاحب کافی عرصے کے بعد، چونکہ وہ علیل رہے تو آج وہ ہمارے درمیان ہیں. ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ، یہ اس کا مطلب ہے. یہ نام خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو بیان کرتا ہے. یہ نام، پہلی بات یہ کہ یہ نام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کوئی عام بچہ نہیں ہے. اس دنیا میں لاکھوں بچے ہر روز پیدا ہوتے ہیں، بٹ جیسس از ناٹ جسٹ another بیبی. جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا، بلکہ وہ مجسم خدا ہے. He is the only one. صرف وہی ہے جس کے وسیلے سے خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان انسان کی تاریخ میں پیدا ہوا. سو لفظ، یہ نام ایمینویل خداوند یسوع مسیح کی فوق الفطرت حیثیت کو بیان کرتا ہے. That Jesus is not another baby born in this world, but he is a supernatural baby. He is God incarnate in this world. وہ مجسم خدا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہوا. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 1 باب 1 آیت اور 14 آیت کو پڑھیے. کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. سو ایمینویل جو خداوند یسوع مسیح کا نام ہے، it reveals his personality, and the first aspect which I'm explaining is that it reveals that Emmanuel, Jesus, is a supernatural baby. وہ فوق الفطرت بچہ ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا. دوسری بات، اسی لفظ ایمینویل کے نسبت سے یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی پیدائش بھی عام بچوں جیسی نہیں ہے. اٹس اے سپر نیچرل برتھ. یہ فوق الفطرت پیدائش ہے. ہی از اے سپر نیچرل بیبی اینڈ ہز برتھ از سپر نیچرل. اس کی پیدائش بھی فوق الفطرت ہے. وہ عام بچوں کی طرح والدین کے ملاپ سے اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ کمواری مریم سے پیدا ہوا. اور آج تک دنیا میں پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی رہتی دنیا تک ایسا ہوگا. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش
یہ لفظ ایمینویل جو نام ہے یہ بیان کرتا ہے کہ ہی از اے سپر نیچرل بیبی اینڈ ہز برتھ از سپر نیچرل. فوکل فطرت پیدائش ہے اس کی پیدائش کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ فطری پیدائش نہیں ہے. یہ پیدائش اس دنیا کے قوانین کے مطابق نہیں ہے. یہ سائنس کے قوانین کے مطابق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عقل سے ماورا، کہیں بلند، ہمارے تخیل سے کہیں اوپر یہ سپر نیچرل برتھ ہے. ایمینویل یہ بیان کرتا ہے. اور پھر یہ نام بیان کرتا ہے that Jesus is a supernatural fighter. وہ اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں آ کر اس نے، ہم سب اس دنیا میں آتے ہیں اور ایک جد و جہد میں شریک ہو جاتے ہیں. اور وہ جد و جہد ہے کہ ہم کچھ بنیں اور ہم اپنے کیریئر کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، پھر کماتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور اسی سٹرگل اور جد و جہد میں آخر کار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کی یہ جد و جہد اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ گناہ اور شیطان کے خلاف جنگ کریں. ان کا اس دنیا میں آنا، he was not a supernatural baby. He was a supernatural baby. His birth was supernatural. اور اس کی سٹرگل، اس کی جد و جہد جو ہے that was also supernatural. وہ ہماری طرح نیچرل جو فائٹ ہے، سٹرگل ہے، اس پہ نہیں شریک ہوئے. So this is Emmanuel which reveals his personality. خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کا بیان کرتی ہے. دوسرا نام یہاں پر رکھا گیا جیزس، یسوع. اس نے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہ نام خدا کی طرف سے رکھا گیا، جیزس. اسی لیے یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور میں اس پہ بہت سے پیغامات دے چکا ہوں. ایک شخص نے مجھے کہا، اس نے مجھے سیالکوٹ کنونشن پہ اسی نام پہ بولتے ہوئے سنا، اور بعد میں مجھے کہتا ہے بھائی صاحب لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوری کائنات کو یسوع کے قدموں میں رکھ دیں. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. نہ صرف یہ میری جو میں چاہتا ہوں، بلکہ خدا نے خود ایسا کیا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس نے اس کے پاؤں کے نیچے کر دیں. یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کا مطلب ہے نجات دینے والا. یہاں پر لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اگر آپ غور کریں گے تو یہ نام خدا کی خواہش کو بیان کرتا ہے. دس نیم اسپیکس آف گاڈز ڈیزائر. خدا کی خواہش کو بیان کرتا ہے یہ نام. اور خواہش کیا ہے خدا کی؟ دنیا کو نجات دینا، گنہگاروں کو رہائی بخشنا. دنیا کو جو خدا سے اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہو چکی ہے، یہ نام خدا کی خواہش کا بیان کرتا ہے کہ خدا کی خواہش یہ ہے کہ گنہگار دنیا نجات پائے اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق بحال ہو جائے. So Jesus' name, it speaks of God's desire. خدا کی جو خواہش ہے اس کو یہ بیان کرتا ہے یہ نام جیزس. اس نام کی نسبت سے یہ بات بڑی واضح ہے پوری بائبل میں کہ کس طرح سے خدا دنیا کو بچانے کے لیے آتا ہے. خداوند یسوع کے دنیا میں آنے کا مقصد الزام لگانا نہیں ہے. He did not come to condemn the sinners, but he came to save the sinners.
وہ رد کرنے کے لیے نہیں آیا گنہگاروں کو، بلکہ وہ ان کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے یسوع پر جب الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یسوع نے کہا کہ تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بیمار کو اور گنہگار کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یسوع ایک اور جگہ پر کہتا ہے ابن آدم اس لیے آیا تاکہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور ان کو نجات دے۔ So Jesus came for sinners. It's a gospel. It's a good news this morning that Jesus came for me, for you, for everybody, for everyone. کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ سو یسوع گنہگاروں کے لیے آیا ہے، and this is the desire of God's heart. خدا کے دل کی یہ خواہش ہے، اور یہ نام خدا کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ یہ نام یسوع خدا کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ یسوع اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے۔ خدا نے میرے اور آپ کے لیے بھی God has a plan for everyone، لیکن یسوع کے لیے اس کا خاص منصوبہ اور مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے رہائی دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے لوکا کے انجیلی بیان میں جب ناصرت کے ایک عبادت خانے میں اس کو کلام پڑھنے کے لیے دیا گیا، تو اس نے یشعیاء نبی کے صحیفے میں سے وہ بیان پڑھا جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی بخشوں، وغیرہ وغیرہ۔ خداوند یسوع مسیح رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ That was the purpose of God، اور اس نام کے وسیلہ سے اس کے پرپس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ نام خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا بیان بھی کرتا ہے۔ یہ نام یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو مرنا ہوگا، کیونکہ گناہوں سے نجات موت کے بغیر نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، اور اگر یسوع بچانے کے لیے آیا ہے مجھے اور آپ کو، تو پھر اس کو ہماری جگہ مرنا ہوگا۔ سو یہ نام یسوع نہ صرف خدا کی خواہش کا بیان کرتا ہے، نہ صرف یہ اس کے مقصد کا بیان کرتا ہے، but it also speaks of his death۔ یہ اس کی موت کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ اس کو مرنا ہوگا۔ اگر مرنا نہیں تو پھر وہ نجات دہندہ بھی نہیں بن سکتا۔ صلیبی موت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں لوگ یسوع کو مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ نجات نہیں پا سکتے۔ صلیبی موت یا صلیب، the death and resurrection of Jesus Christ is the center of God's gospel, the gospel of Christmas۔ کرسمس کی جو خوشخبری ہے وہ صلیب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ سو یسوع اس لیے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ گناہ کی مشکل سے لوگوں کو آزاد کرے، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں تھا، اگر وہ اپنا خون بہائے۔ یہ دو نام they are very important names۔ آج اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں ان کی جو چند ایک خصوصیات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایمانوئل خدا کا نام ہے، اور یہ نام اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فوق الفطرت، He is a supernatural baby۔ It reveals that his birth was supernatural, and it reveals
that he came for a supernatural fight. दूसरा नाम है जीसस, यस्सु, जिसका मतलब है यहोवा नजात, वो नजात दहिंदा है. And this name speaks of his desire, of God's desire, खुदा की ख्वाहिश. And this name speaks of God's deliverance, रिहाई के बारे में बात करता है. And this name speaks of his death. Death on the cross, blood shedding, खून बहाना. आप चरनी को और सलीब को अलग नहीं कर सकते. They both walk together. वो आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं. चरनी और सलीब दोनों साथ साथ चलते हैं. और ये दोनों जब मिलती हैं तो फिर गॉस्पल बनती है, इंजील, खुशखबरी का पैगाम. और आज हम यहाँ पर जमा हैं इस दूसरे इतवार में. This is Advent season and this is the second Sunday of this Advent 2021. 2021 का ये दूसरा मसीह की वलादत का इतवार है. और मैं आप सबको इस मौके पर मुबारकबाद देता हूँ. और खुदावंद से मेरी दुआ है कि हम इस मौसम में खुदावंद यीशु मसीह को ना सिर्फ एक उसकी पैदाइश को मनाएं, बल्कि ये भी याद रखें कि उसकी पैदाइश उसकी सलीबी मौत के बगैर नामुकम्मल है. और खुदावंद यीशु मसीह खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक ताकि दुनिया को बचाएं, निजात दें, इसलिए इस दुनिया में आए हैं. थैंक यू वेरी मच. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें.